ہمارے نزدیک حنفیہ کے ہاں فجر کی نماز اگر طویل پڑھانے کی ہمت ہے امام میں، امامان بھی ٹیمپریریان ہو گئے، دکانداران شاپ کیپرز، والضحا ولم نشرح پر، اور وہ ایک کیماڑی میں امام تھا، اس نے مجھے کہا 12 میرے جیسے امام نہیں بن سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں والعصر فجر میں، اور دوسرے دن پھر پہلی رکعت میں والتین اور دوسرے میں انا اعطینا. میں نے کہا بیمار ہوں گے؟ کہا بیمار نہیں ہے، ہمارے مزدور جاتے ڈکے پہ کام کرتے، وہاں ہم لمبی صورتیں نہیں پڑھ سکتے. جب یہاں میں نے اہتمام کیا کہ جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھنا پر شروع کر دیا، خود پڑھتا تھا، تو ایک آدمی نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا یہ لمبی ہے. میں نے کہا کیسے لمبی ہے؟ سجدہ الف لام میم سجدہ و دہر دونوں 61 آیت ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ پیغمبر کی پہلی رکعت میں 100 آیات تھی اور دوسری میں 60، 160 ہو گئی. دوسرے دن پہلی رکعت میں 60 اور دوسری میں 40، 100 ہو گئی. تو سب سے کم قرات پیغمبر کی جمعے کی فجر میں، دونوں ملا کر کے 60 اور 61 بن رہی. لیکن ان شاخوبانوں نے سنتوں پر مٹی ڈالی اور بالکل ان کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ ایک سفر ہے، ہمارے علماء نے بھی لکھا فجر سویرے پڑھو، جلدی پڑھو. ابو داؤد شریف میں ہے کہ آپ نے سفر کے دوران فجر کی نماز قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے پڑھی، اور آپ نے معبد جوہنی کو کہا کیفا، کیسی بہترین نماز ہے. مطلب یہ کہ جیسے سفر کا تقاضا ہے اس طرح قرات کا اختصار ہے. یا معبد کیفا، کیسی بہترین نماز پڑھائی میں. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی آیا نماز پڑھنے فجر کے لیے. جب میں آیا تو حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، فجر شروع. اور میں نے راستے میں بوات کے پاس سنتیں پڑھ لی جلدی جلدی، اور پھر میں آیا حضرت عمر کی اقتداء میں، تو حضرت عمر یہاں تک پہنچ گئے وامتازوا الیوم ایھا المجرمون. مجھے بہت ڈر لگا کہ اتنی دیر جو بھی ہے کہیں میرا نام مجرمین میں شامل نہ ہو جائے. حضرت عمر کی نماز ہے تو اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کے بارے میں بخاری اور ابو داؤد میں ہے کہ آپ اتنی طویل قرات فجر میں کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ظننا ان الشمس طلعت، خوف ہوا سورج تو نہیں نکلا. وہ ابو بکر کان اعلمنا، ہمارے ابو بکر خود بڑے عالم تھے، یہ ہمارے خیال خام تھا. یہ طویل قرات آپ فرماتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں بہت نمازیں دیکھی، طول اور عرض میں استاد محترم مولانا لطف اللہ جیسے نہیں دیکھی. پہلی رکعت میں سورۃ کہف، دوسری میں سورہ مریم، پہلی میں سورہ مریم پوری، دوسری میں سورہ طه. لیکن پڑھتے اس طرح تھے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، اس طرح تیز تیز تراویح کی طرح تیز تیز پڑھتے تھے. اور حسین جمیل نماز فقیہ هذه الامہ محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی بہترین نماز تھی. اور آپ کو پیغمبر کے یومیہ قرات یاد تھی. ہمیں تو صرف اتنا یاد ہے کہ کل جمعہ ہے تو سجدہ و دہر پڑھنا سنت ہے، اور جمعے کی نماز میں پھر اعلیٰ و غاشیہ ہے، یا قمر اور قاف اور قمر ہے، یا جمعہ اور منافقون ہے. لیکن مفتی محمود کو فجر سے لے کے عشاء تک مکمل قراءات حفظ دی. اور یہ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب بھی اہتمام فرماتے تھے. اور اسی سے پتہ چلا کہ بعض ہمارے ساتھی قراء حضرات جو تاریخوں کے اعتبار سے تلاوت کرتے ہیں، مثلا 1 تاریخ ہو گئی تو پہلا پارہ پڑھ لیا، تمام نمازوں میں پورا کیا. دوسری تاریخ ہو گئی تو میں نے ایک دفعہ اپنے ایک بزرگ ساتھی کو کہا، میں نے کہا خلاف سنت کام ہے، غلط کام کر رہا ہوں، یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. پتہ نہیں کس جاہل نے
اپنی طرف سے شروع کرا ہے. آپ سنت قرات کریں. پیغمبر نے جب فجر جمعے میں سجدہ و دہر پڑھی تو ابن مسعود کہتے ہیں معجم الصغیر طبرانی جلد اول صفحہ 180 اور 81 کہ وکان یدیم ذالک، ہر جمعے کو سجدہ و دہر. چنانچہ احادیث کے سب سے بڑے عالم تنقیح اور تخریج کے جمال الدین ذیلئی راس الحنفیہ، وہ نصب الرایا جلد 2 صفحہ 6 پر لکھتے ہیں ففیہ سنتان قراءتہما والدوام علیہما. اس میں 2 سنتیں ہیں، ہر جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا، ایک دن بھی ناغہ نہ کرنا. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی السعایہ فی حل ما فی الوقایہ میں کہتے ہیں کہ ہمارے جن بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی چھوڑا کرے کہ فرض اور واجب نہ ہو جائے، فرمایا کأنہم لم یبلغہم الخبر، ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی. اگر یہ حدیث پہنچ چکی ہوتی کہ پیغمبر نے کبھی بھی شروع کرنے کے بعد اس میں ناغہ نہیں کیا ہے تو کبھی بھی وہ اس طرح نہ لکھتے. طلبہ یہ یاد رکھے کہ ذیلئی کہتے ہیں کہ اس قرات میں یعنی جمعے کی فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں سورۃ دہر مداوم پڑھنا سنت طریقہ ہے. اس میں 2 سنت، ایک پڑھنا اور دوسرا ہمیشگی اختیار کرنا. امام طحاوی نے جب بات شروع کر دی تو انہوں نے کہا کہ جمعے میں بھی تو آپ نے اعلیٰ و غاشیہ پڑھی، لیکن جمعہ اور منافقون بھی پڑھی، اور آپ نے قاف و قمر بھی پڑھی، اور آپ نے مغرب میں یہ بھی پڑھی اور یہ بھی پڑھی، عشاء میں یہ بھی پڑھی اور یہ بھی پڑھی. تو پھر کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جمعے کی فجر میں بھی. تو ہمارے ایک ساتھی طحاوی پڑھاتے ہیں مرکزی ادارے میں، اس نے کہا کہ امام طحاوی جیسے وسیع الاطلاع محدث نہیں ہے، ان کو سب معلوم ہے کہ پڑھی گئی، لیکن یہاں چونکہ نہیں پڑھی گئی کوئی اور، تو امام طحاوی صرف قیاس کرتے ہیں، قطعاً ان کے پاس ثبوت و دلیل نہیں ہے. بعد میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ نصب الرایا جلد 2 صفحہ 6 کے حوالے سے طلبہ کو آگاہ کرے کہ ففیہ سنتان، اس میں 2 سنتیں، ایک قراءتہما الف لام میم سجدہ و دہر پڑھنا والدوام علیہما اور ہمیشہ پڑھنا،